قریب بیٹھنا گوارا نہ کرتے تو آپ کے دل میں خیال آیا، یہ ایسے وقت میں آیا کہ ابھی میری بات سن رہے تھے، ابھی آ گیا، ابھی میری بات نہیں سنیں گے، تو آپ نے عبداللہ کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور انہی سے بات کرتے رہے۔ وہ کہتے رہے یا رسول اللہ مجھے کچھ سمجھائیے بتائیے، آپ نے غور نہیں کیا، بات ان سے کرتے رہے۔ ابھی یہ مکالمہ چل رہا تھا کہ ایک دم جبریل نے آ کے دھماکہ کیا، اللہ کیوں تیرا چہرہ بدل گیا، اللہ تیرا منہ تم پھر گیا، تیرے ماتھے پہ دل کیوں پڑ گیا، انجاءہ الاعمى، اس لیے کہ ایک اندھا تیرے پاس آ گیا، وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، تجھے خبر بھی ہے کیسے اندر کے جذبے لے کر ہی آیا ہے، کیسے تیری محبت میں آیا، اپنے رب کی محبت میں آیا، تیرے رب کے شوق میں آیا، تو اس کے تو منہ پھیر رہا اور جن کی کوئی قیمت نہیں کرے آپ کے دربار، وَأَمَّا مَنْ فَسَدَّ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّ، اور جو تیرے طرف بھاگ کے آ رہا ہے تو اس سے مجھے رب وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّ، جو خود اچھا حرف کی بات ہے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، جو تیرے پاس آیا، بات یہاں ختم ہو جاتی تھی، لیکن اللہ کو عبداللہ کی چال اور اندر کا جذبہ ایسا پسند آیا کہ اللہ نے وہ بھی بیان کیا، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، وہ جو آیا تیری طرف دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اندر سے چھٹپڑا رہا تھا، اندر سے کانپ رہا تھا، نبوت کا دربار ہے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ کی بات پوچھنی ہے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، وہ تو تیرے رب سے ڈرتا آ رہا، لرزاں اترتا آ رہا، سر کھڑاتا آ رہا، آنکھ کے وجود کے ساتھ، لرز کے دل کے ساتھ، قصیدہ زبان کے ساتھ آ رہا، تو اس سے تو منہ پھیر رہا، اور جس کو تیری پرواہ نہیں ہے، اما من استغنا، جس کو تیری ضرورت کوئی نہیں تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اما من استغنا فانت له تصدى، یہ وہ آدمی ہے، قرآن آیا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، یہ اس طرح قرآن آیا، گھر بیٹھا ہوا اور اللہ کی راہ میں کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے گئے میرے مولا مجھے بھی پھنسا دیا، میں تو اندھا ہوں، کوئی میرے بارے میں گنجائش نکال، سنو اے میرے مولا یہ میرے ساتھ کیا کر دیا، تو کہہ رہا ہے کہ گھر بیٹھا ہوا اور تیری راہ میں کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا، تو میری تو آنکھیں نہیں، میں کیسے جاؤں تیری راہوں میں، یا میرے بارے میں گنجائش نکال۔ جبریل واپس جا چکے تھے، دوبارہ ایک لفظ لے کر آیا عبداللہ کی خاطر، ایک لفظ آیا غیر اولے غرض، کہ یا رسول اللہ اب آیت یوں پڑھیے، یا رسول اللہ اب آیت یوں پڑھیے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولي الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک لفظ بڑھا کے بھیجا، اگر اللہ پہلے بھی تو بھیج سکتا تھا، عبداللہ کی شان بتائیے، یہ آدمی میری نظر میں اتنا اونچا ہے، اس کے لیے میں ایک لفظ پیچھے رکھا تھا، دوبارہ بھیج رہا ہوں، اس کو آمنا سامنا ہے، اور اللہ کا نبی کہہ رہا پردے میں جاؤ، وہ فرماتی ہے تو اندھا ہے، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں تم تو اندھی نہیں ہو، تو کیا نبی کی عورتوں کو پر کوئی شک ہے؟ نہیں، نبی کی آنے والی امت کی بے شمار بیٹیاں ہیں جو یہ حدود توڑ جائیں گی، ان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ہوش میں آؤ، پردہ دل کا نہیں ہوتا، پردہ چہرے کا ہوتا ہے، دل تو پہلے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو جس ماں نے تربیت کرنی تھی وہ ماں ہی بھول گئی مجھے کرنا کیا ہے، ایک نظام دیا، اس نظام کے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محکم مضبوط زندگی ہے، جس سے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی تعلیمات کو باقی نہیں رکھا، خود کی تعلیمات ختم ہو۔ انجیل 2 کتابیں موجود ہیں، ان کی نہ کوئی آگے ہے نہ ان کو کوئی پیچھے، نہ اس کی کوئی تشریح ہے نہ اس کا کوئی خلاصہ ہے، ایک قرآن آیا، ہزاروں تفسیریں، ایک ایک لفظ پر جو لکھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری بندگی کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، جلد تفسیر ختم ہو گئی۔ مدارج السالکین ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 668 صفحے کی کتاب ہے، 100 صفحہ وہ چلتے ہیں، سورۃ فاتحہ کا اجمالی تشریح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اس شخص نے قلم اٹھایا ہے، 568 صفحے اس نے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں لکھتے ہیں،
میں نے ایک لفظ میں ساری تفسیر ختم کر دی ہے. ہمارا علم ہے ہی تھا صرف تیری بندگی وہی یا صرف تجھ سے سوال. چال بھائی مولوی طارق جمیل کا علم ختم. ابن القیم اس لفظ سے چلا ہے اور 568 صفحے لکھتا گیا اور میرے پاس نسخہ بھی پرانا ہے تو اس کے الفاظ کی تنگ ہیں. اگر اس کو پھیلا دیا جائے تو 1000 صفحے کی کتاب ہے جو ایک لفظ پر وہ شخص چلا ہے. یہ تھا اللہ کی حفاظت کا انتظام. کیونکہ اس قرآن کو باقی رہنا تھا قیامت تک تو اللہ پاک نے اس کی تعلیمات کو محفوظ رکھا. ہمارے نبی کو کی تعلیمات کو قیامت تک باقی رہنا تھا تو اللہ پاک نے ہمارے نبی کی تعلیمات کو محفوظ رکھا, اس کی زندگی کو محفوظ رکھا. اس کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں, اس کے گھر کا, اس کی شادی کا, اس کے ازدواجی زندگی کا, اس کی رات کا, اس کے دن کا, ان کی بیویوں کی زندگی کا, معاشرت کا, معیشت کا, اخلاقیات کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں تاکہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کام کا پتہ ہی کوئی نہیں. تم نے پوچھا ہی ابھی تو ہمارے اور ہمارے نبی کے درمیان صرف 14 سے 23 سال کا فاصلہ ہے. پیچھے ہمارے نبی اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10,000 سال کا فاصلہ ہے. اللہ نے 10,000 سال میں حضور کے نسب نامے نے کسی ایک جگہ بھی چھوڑ نہیں پڑنے دیا. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں ہے, لیکن 10,000 سال کو اللہ نے یوں سمیٹا ہے کہ محمد بیٹے ہیں عبداللہ کے, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نبر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسع بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلغاس بن یدلاف بن طابق بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيسي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيبي بن ذي الشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوذ بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن مدوشاره بن إدريس عليه السلام بن يارو بن ملهل بن كينان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام. یہ 80 دادے ہیں حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک. 10,000 سال زندہ تاریخ موجود ہے. ایسے نبی کی عورتیں کہیں میں جیتا کرنی بندے مرغی کریے سارے نو راضی کرنا, لعنت ہے اس رضا پر. کیا ہو گیا؟ ان کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہیں رہی, ضرور کسی اور کے ہاتھ میں کیوں دے دی؟ کیوں کبھی پتنگ بن گئی؟ کیوں بازار کی چیز بن گئی؟ ہاں, عزت کوئی نیلام ہونے کی چیز نہیں ہے, شریعت کوئی سمجھوتا کی چیز نہیں ہے. جان جا سکتی ہے, شریعت نہیں جا سکتی. لیکن یہ تربیت ماں نے کرنی تھی. اللہ نے مرد عورت کا کو ایک بندھن میں باندھا جس کو نکاح کا نام دیا. اور پھر اب مہر نہیں دیکھتے, مہر کیا چیز ہے؟ اگر مہر نہ ہو تو کیا اصل تو ایجاب و قبول ہو گیا, گواہوں کی موجودگی, ایجاب و قبول. جبکہ ہم نے ہاتھوں سے ہم نے اپنی بیٹی کو اوروں کے گھر بھیج دیا. اس کے ساتھ کیا کریں, سوسائڈ کریں, 500 روپیہ لکھ بھی دیا تو کیا ہے, 50 لاکھ لکھ دیں یا 5,000 لکھ دیں, یہ 500 لکھ دو سے کیا ہوتا ہے؟ مہر کیوں ہے؟ یہ مہر ایک علامت ہے کہ یہ لڑکی گھر بیٹھے گی اور اس کو کما کر اس کا خامند اللہ سے دے گا. یہ اس کی علامت ہے, یہ علامتی رقم ہے. اس لیے اس کو فوراً دینا ہی سنت ہے. عند طلب, یہ سب ہمارے عجم کا غلط رواج ہے. عند طلب دیا جائے گا اور غیر معجل بھی لکھ دیتے ہیں اور حمزے کے معجل کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. یہ سب خلاف سنت چیز ہے.
میرے نبی کی سنت پہلے مہر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک علامت ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ یہ بچی اب میرے سپرد ہے، میں موت تک اس پر خرچ کروں گا، اس کا سارا خرچ میرے ذمہ۔ اگر اللہ نے مجھے وسعت دی ہے تو میں اس کے لحاظ سے خرچ کروں گا، اگر تنگی دی ہے تو اس کے لحاظ سے خرچ کروں گا، مینا روی ہے تو اس کے لحاظ سے خرچ کروں گا۔ مہر ایک علامت ہے، مہر کوئی رقم نہیں۔ بیٹی کی بھی کوئی رقم لگا سکتا ہے؟ کیا خیال ہے ساتوں زمینیں سونے کی بنا دی جائیں تو کسی کی بیٹی کی رقم لگ سکتی ہو؟ بیٹی کو ایسا سستا رشتہ ہے، ساتوں زمین آسمان سونا بنا دو تو بھی ایک بیٹی کی قیمت نہیں ہے۔ تو کریے 500 روپے مہر اور 5000 مہر اور 20,000 مہر اور 1,00,000 مہر اور 50 لاکھ۔ ابھی ایک نکاح میں شریف کا وہاں مہر 50 لاکھ لکھا ہوا، ٹھیک ہے 50 لاکھ مہر اللہ نے رزق دیا لکھو، لیکن کیا 50 لاکھ بیٹی کی قیمت بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اس کے ایک بال کی قیمت نہیں بن سکتا، اس کے اترے ہوئے نوکن کی قیمت نہیں بن سکتی۔ تو یہ پیسہ کس لیے دیا جا رہا ہے؟ یہ اس بات پر مرد کو پابند کیا جا رہا ہے کہ موت تک اب اس لڑکی پر تو نے خرچ کرنا ہے۔ تو یہ لڑکی اب کیا کرے؟ یہ تو پابند ہو گیا مرد کہ یہ کما کے لائے گا، تو لڑکی کیا کرے؟ گھر میں بیٹھی رہے۔ اللہ نے لڑکی پر ایک بوجھ ڈال دیا، وہ کیا ہے؟ تجھے نسل کی تربیت کرنی ہے، تربیت تیرے ذمہ، خرچہ تیرے خامن کے ذمہ۔ پردے کا حکم کیوں نازل فرمایا؟ پردے کا حکم کو چھوڑ کر جاؤ یورپ کی عورت سے سوال کرو، کسی بڑھیا سے سوال کرنا کہ آزادی کیسی ہے۔ میں اس بڑھیا کو موت تک نہیں بھول سکوں گا۔ ڈیٹرائٹ میں اجتماع تھا تو میں اثر کی نماز پڑھ کے ذرا نکل گیا سیر کرنے کے لیے، تو 3-4 میل چلنے کا معمول ہے۔ تو ایک گلی سے گزرا، ایک بڑھیا کھڑی تھی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے، تو 80 برس کے قریب اس کی عمر تھی۔ جن ویرانیوں کی عکاسی اس کے چہرے پر تھی اور جس طرح وہ خلاؤں میں گھورتی تھی اور پھر ایسے ایک مجمع پر نظر دوڑاتی تھی، اس نے مجھے اجنبی کو بھی بے قرار کر دیا۔ میں نے 3-4 منٹ اسی گلی میں پورے کیے، بجائے علم کا چکر کھانے کے میں یوں گزرتا اس کو ایسے دیکھتا جاتا، پھر وہاں سے واپس آتا، پھر اس کو دیکھتا جاتا اور میرے تب تک 500 گرتے۔ سنہا اس کو بڑی بھاری قیمت دینی پڑی ہے آزادی کی۔ ہمیں اللہ نے کہا گھر بیٹھو، ہماری اور سے گھر پردے کا حکم بھی اس لیے ہے کہ یہ کم سے کم باہر نکلے، کم سے کم باہر نکلے، گھر کا کام متاثر ہو جائے گا، گھر کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تربیت آسان کام نہیں ہے، دنیا کا مشکل ترین کام ہے تربیت۔ جبھی تو نبیوں کو دیا گیا، بادشاہوں کو کیوں نہیں دیا؟ سکول ماسٹروں کو کیوں نہیں دیا؟ وزیروں کو کیوں نہیں دیا؟ ٹیچروں کو کیوں نہیں دیا؟ نبیوں کو دیا، نبیوں کو۔ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، دعوت و تبلیغ آسان کام کوئی نہیں، مشکل ترین کام ہے، جس کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ چھٹے ہوئے چھانٹ کر انسانوں کو چھانٹ کر ساری آدم علیہ السلام کی نسل کا مکھن نکال کر ان کو نبوت کا تاج پہنایا، ان کے ذمہ تربیت کا کام لگایا۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہماری عورت سے ذمہ کیا۔ تو تم گھر سے باہر مت جاؤ، یہ مطلب نہیں پر تم سے نکل سکتے ہو پردے کے ساتھ۔ جب پردے میں نکلنا پڑے تو کیسا نکلو؟ جیسے شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک لڑکی